سورہ الصف تعارف. سورہ الصف مدنیہ ہے. اس میں 2 رکوع ہیں، 14 آیات ہیں، 221 کلمات ہیں، 900 حروف ہیں. بالکل ابتدائی زمانہ کی صورتوں میں سے یہ صورت ہے. اس کی پوری صورت کا خلاصہ یہی ہے کہ لوگوں منافقت سے بچو، اتفاق میں رہو آپس میں. اگر یہ بات یاد رکھیں کہ رسول تو وہ ہیں جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام بھی دے گئے، لہذا اس رسول کے ساتھ بے حد عشق اور محبت کرو، ہر جانی مالی اور وقتی قربانی دینے کے لیے تیار رہو، فتح تمہیں ملے گی. دین کو لے کر نکلو، پوری دنیا میں جاؤ. جیسے یہ بات کتنی اچھی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ بات بہت اچھی بات ہے. اپنے دلوں میں یہ نیت کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بزرگ کسی چینل پر یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سورہ صف سے اور اسی قرآن مجید کی یعنی آیات سے جو ہے نا یہ جملہ جو ہے وہ فیض لے کر بنایا گیا ہے. تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ اور اپنی ایک دوسرے کی اصلاح کرو اور غیروں سے متاثر نہ ہو اور اپنی ایک دوسرے کی تربیت کرو، تو تاکہ تمہیں دین کا علم ہو اور تم دین سیکھو. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے. اگر کسی کا لڑکا بدتمیز ہو، یہ خواص سن لیجئے، اگر کسی کا لڑکا بدتمیز ہو، ناخلف ہو، یا لڑکی ایسی ہو کہ ماں باپ کے کنٹرول میں نہ ہو، تو 3 بار اس پر یہ سورت پڑھ کر 60 دن تک دم کریں جب وہ سوئی ہوئی ہو یا وہ سویا ہوا ہو. انشاءاللہ نہایت فرمانبردار ہو جائے گا. سورہ الصف رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم فالله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ الصف رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا. اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے؟ کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات جو کہو کہ جو نہ کرو. کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو. بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں پرا یعنی صف باندھ کر، گویا وہ عمارت میں رانگا پلائی یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دیتا. اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا.
ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، بولے یہ کھلا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا، چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے، برا مانے کافر وہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، بڑے برا مانے مشرک۔ سورہ الصف رکوع نمبر 1 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اللہ کی تسبیح کا ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ کی تسبیح ہر چیز کرتی ہے، اللہ کی یاد کرتی ہے، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ کہا کرو جو باتوں پر تمہارا اپنا عمل نہ ہو۔ تم خود اپنی زبان سے ایسی بات مت کرو، اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو کہ جو خود تمہارے اپنے اندر اس کے خلاف موجود ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایذا دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن ان کے دل ٹیڑے ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کی بےادبی کی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سچ جو کچھ تمہیں بتاؤں گا سچ بتاؤں گا، اور یہ بھی سچ سن لو کہ میرے بعد ایک ایسے رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے شان نزول میں یہ بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اصحاب کرام نجاشی بادشاہ کے پاس گئے، تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہی رسول ہیں جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اگر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کفش برداری کرتا اور خدمت بجا لاتا۔ یہ حدیث شریف ابو داؤد کے حوالے سے حضور صدر الفاضل نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ توریت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے، اور یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس مدفون ہوں گے۔ ابو داؤد مدنی نے کہا کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی یا روح اللہ کیا ہمارے بعد اور کوئی امت بھی ہے؟ فرمایا ہاں، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، وہ لوگ حکما علماء ابرار اور اتقیاء ہیں، اور فقہ میں نائب انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی رہنے والے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے عمل پر بھی راضی رہنے والا ہے۔